बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हकीम सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन व हज़रात जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी वीडियोस के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की ये वीडियो बुर्ज असद यानी लियो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत अहम और ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके गोशगुज़ार इस ज़ोडिक साइन का विर्द ख़ास, सदक़ा ख़ास और दीगर ऐसी अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर आप मुसलसल कोशिशों के बावजूद नाकाम हैं या फिर आपके मामलाते ज़िंदगी में रुकावटें हैं, नाकामियां हैं, बंदिश है, सहर यानी जादू है, सैयारों की नहुसत है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके तमाम मसाइल का हल बताएंगे। आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक हम आपकी तमाम परेशानियों का हल बताएंगे, और ऐसा हल कि आप ख़ुद कर सकें और परेशानियों से आज़ाद हों। सामाईन कराम, वैसे भी बुर्ज असद यानी लियो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात जो 29 मार्च 2025 से ढैया यानी 2.5 साला नहुसत में दाखिल हो चुके हैं, और आप इस वीडियो में मौजूद अपने विर्द ख़ास की वजह से यानी उसके विर्द की वजह से इस मुश्किल दौर को आसान दौर बना सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हर ज़ोडिक साइन का एक विर्द होता है। अगर आप अपने ज़ोडिक साइन का विर्द करें तो मेरा दावा है आप तमाम परेशानियों से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए आज़माइश शर्त है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तफसील में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हाथ की लकीरों से अपनी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या फिर इल्म आदाद यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने ज़िंदगी की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या इल्म जफ़र के हिसाब से अपने ज़िंदगी की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या इल्म रमल के, या फिर आप अपना वक्ती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं जिसकी कोई फ़ीस नहीं। इसके अलावा अगर आप हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुस्खा जात हमसे लेना चाहते हैं, किसी परेशानी में बीमारी में मुब्तला हैं, तो उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। जिन ख़वातीनों हज़रात की पैदाइश 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक हुई है, उनका बुर्ज असद यानी लियो समझा जाता है। और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश याद नहीं, वो अपने नाम के पहले हरूफ या फिर अपने नाम के आदाद के मुताबिक देखें। जिनके नाम का पहला हरूफ मीम होगा वो भी बुर्ज असद यानी लियो से मंसूब समझे जाते हैं, मगर तारीख़ पैदाइश एक मुस्तनद तरीक़ा है। बुर्ज असद यानी लियो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इनमें बहुत सी मुनफ़रद ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। ये लोग आज़ादाना मिजाज और खुले दिल के मालिक होते हैं। बुर्ज असद का बुर्जों में 5वां नंबर है। इसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। शक्ल इसकी बब्बर शेर की है। सामाईन गिरामी, मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ, तमाम बुरूज की शक्लों की दरियाफ्त यूनानियों ने की थी आज से 4000 साल पहले।
کیونکہ جیسا علم یونان والوں کے پاس تھا ایسا آج تک کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان کے نام کی تعداد بھی انہی لوگوں نے ظاہر کی۔ سائنس آج تک اتنی ترقی کے باوجود ان کی کسی بھی چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکی۔ علم فلکیات پر جتنا بھی کام ہوا وہ یونان سے ہوا۔ اس برج کا عنصر یعنی مزاج آگ یعنی گرم ہے۔ ان کا لکی نمبر 1 ہے۔ لکی اسٹون یعنی پتھر، ان میں ہیرا، پکھراج، لال، اور ان کا لکی رنگ نارنجی ہے۔ اگر سامعین کرام، اگر آپ ان اسٹون میں سے کوئی بھی اسٹون یعنی ہیرا، پکھراج اور لال، ان میں سے کسی بھی کو بھی سونے کی انگوٹھی میں بنوا کر پہنیں تو 100% آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے، کیونکہ آپ کی لکی دھات جو ہے وہ سونا ہے۔ لکی رنگ میں ہے نارنجی، سرخ، زرد اور سنہرا۔ ان کا لکی پھول ہے گلاب کا۔ مبارک دن ہے اتوار یعنی سنڈے۔ لکی دھات ہے ان کی سونا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا ورد خاص جو ان کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، جادو بندش کی وجہ سے یا پھر صحت کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے برج کا جو ورد خاص ہے اس کا ورد کریں، کیونکہ یہ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اکثیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء گرامی آپ کے لیے ہر مسئلے کا حل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نوٹ فرما لیجئے گا۔ یا بدیو، یا آخرو، یا حیو، یا حقو، یا کریمو۔ آپ ان اسماء باری تعالیٰ کا کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر ورد کریں، چاہے آپ چلتے پھرتے کریں۔ لازماً نہیں ہے کہ کسی ایک نشست میں بیٹھ کر کریں، نہیں، چلتے پھرتے جتنا ہو سکے۔ سامعین گرامی، ہر برج کا اسم اعظم ہوتا ہے، اور یہ جو اسماء اعظم ہیں یہ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسی خواتین، مائیں بہنیں جن کے رشتے نہیں ہوتے یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صبح کو اٹھتے 21 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر درود شریف، رات کو سوتے ٹائم بھی 21 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر درود شریف، اور بیچ میں سارا دن چلتے پھرتے ان اسماء باری تعالیٰ کا ورد کریں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ یا بدیو، یا آخرو، یا حیو، یا حقو، یا کریمو۔ اچھا، برج اسد کے موکل کا نام ہے شراتائلو۔ شراتائلو، ان کا صدقہ خاص ہے سرسوں کا تیل، مسور کی دال، مرغی کی کلیجی۔ آپ یہ اتوار کے دن کم از کم اس کا جو میزان ہے وہ 300 گرام ہے۔ زیادہ آپ جتنا بھی دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ برج اسد والوں کے جو مثبت خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں: دیانتداری، فرض شناسی، بے لوث خدمت کا جذبہ، قائدانہ صلاحیت، ظلم کے خلاف مزاحمت کا جذبہ، یہ ان کے اندر جو ہیں مثبت پہلو ہیں۔ اور ان کے منفی پہلو کیا ہیں؟ آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ انتہا پسندی، فضول خرچ، وقت کی ناقدری، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، تکبر، غرور، غیر مستقل مزاجی اور جلد بازی، یہ ان کے منفی پہلو ہیں۔ برج اسد کے لیے بہترین لکی جیون ساتھی، دوست، کاروباری پارٹنر جو ان کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوں گے، ان کا تعلق برج حمل یعنی ایرس اور برج قوس یعنی سیگیٹیریس سے ہوگا۔ ان دونوں بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بہت لکی، کامیاب، خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں۔
ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ ایسے بروج جو مثبت ہوتے ہیں، چاہے وہ شریک حیات مطلب صحیح ہوتے ہیں، چاہے وہ شریک حیات ہو، دوست ہو، یا پھر بزنس پارٹنر ہو، یا پھر افسران بالا ہو، ان کا تعلق جن کا تعلق برج جوزہ یعنی جیمنائی، برج میزان یعنی لبرا سے ہوگا۔ ان دونوں بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات بھی برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ ایسے بروج جن کا ہمیشہ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں خواتین و حضرات کے ساتھ اختلافات رہیں گے۔ وہ بروج کون سے ہیں؟ اور کبھی بھی ان میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ ان بروج میں سرطان، برج سنبلہ، برج جدی اور برج حوت ہیں۔ ان چاروں بروج سے پانچوں بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ ہمیشہ ان میں آپس میں اختلافات رہیں گے، چاہے وہ شریک حیات کی شکل میں ہوں، یا پھر دوست کی شکل میں ہوں، یا پھر بزنس پارٹنر کی صورت میں ہوں۔ ان میں اختلافات ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ایسا برج جو برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔ برج دلو یعنی ایکیورس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بہت ہی ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ برج اسد والوں کو جو صحت کے حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں، ان میں ٹخنوں کی کمزوری، کمر کا درد، حلق کی بیماریاں، درد مثانہ، امراض قلب اور ریڑھ کی ہڈی کے امراض شامل ہیں۔ اور اس برج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو موضوع پیشے ہیں جن میں وہ کامیاب رہتے ہیں، ان میں صحافت، سیاست، سیاحت، نفسیات، ٹیچنگ، تعلقات عامہ، سماجی بہبود، فنون لطیفہ، صنعت و تجارت اور کاروبار۔ وہ تاریخیں جو اس برج کے لیے نحس ہوتی ہیں، مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، ان تاریخوں میں کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہ کریں، نہ نکاح، نہ شادی وغیرہ، نہ کوئی خوشی کا ایونٹ کریں۔ وہ تاریخیں کون سی ہیں؟ 6، 13، 16، 21، 25، مہینہ چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ ان تواریخ کو مد نظر رکھ کر اگر تھوڑا سا احتیاط کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ تھی برج اسد یعنی لیو سے متعلق کچھ اہم معلومات۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں۔